حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب وہ مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویسی کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویسی کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زارو قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمان میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویسی کرنے سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ ناظرین، عاشق رسول حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خیر التابعین کا لقب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی۔ جب حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آفتاب امت اور شیخ ملت و دین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہرت عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا، وہ آپ کے نام گرامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ان کی نیکی، تقوی و پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فرفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر، جب تم حضرت اویس قرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مدر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے طلب دعا کا حکم دیا گیا، اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کروائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے۔ اللہ رب العزت 70,000 فرشتے اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، ہمارے لیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔